نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، یعنی کہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھتے اور کچھ چھوڑ دیتے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے شعبان اور رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ ابو داؤد میں موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو سوائے رمضان کے کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر آپ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان یعنی شعبان المعظم، اس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی کہ شعبان المعظم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اچھے عمل کریں، نوافل پڑھیں، صدقات خیرات کریں اور غیبت سے بچیں، کیونکہ یہ بہت برکت والا مہینہ ہے اور لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اگر آپ شعبان المعظم میں زیادہ روزے نہ بھی رکھ سکیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شعبان المعظم میں چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے کہ جب چاند گول ہوتا ہے۔ انہیں ایام بیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ نہ بھی رکھ سکیں یا کچھ نہ بھی رکھ سکیں تو کوشش کریں کہ 13، 14 اور 15 کو آپ ضرور روزہ رکھیں۔ چاند کی شعبان المعظم کی 13، 14 اور 15 کو ضرور روزہ رکھیں، اور اچھے اچھے عمل بھی کریں، بچوں سے پیار کریں، صدقات خیرات کریں، کیونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور جو ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ باقی آپ کو اور مجھے اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔